السلام علیکم ناظرین، میں عباس مصفی یوٹیوب چینل کی جانب سے آپ تمام حضرات کا استقبال کرتا ہوں۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان کے ایک صاحب نے مجالس عزائے سید الشہداء علیہ السلام اور تراویح کو ہم مثل قرار دیا، ایک جیسا قرار دیا۔ میں آج اسی عنوان کے تحت عباس مصفی صاحب کے حکم پر یہاں حاضر ہوا کہ کیا یہ برابر ہے؟ معاذ اللہ، یہ بالکل بھی تصور بھی کرنا غلط ہوگا، سوچنا بھی غلط ہوگا۔ کہاں مجلس سید الشہداء علیہ السلام اور کہاں تراویح جیسی بدعت، اور اس کے بدعت تراویح کے بدعت ہونے میں کوئی اشکال نہیں ہے، سب نے مانا ہے کہ بدعت ہے یہ۔ یہاں تک کہ علماء اہل سنت نے بھی اس کو جو لکھا تو وہ بدعت حسنہ ہی کہہ کے لکھا ہے، بھلے ہی حسنہ کہا ہے لیکن یہ بدعت ہے۔ صحیح بخاری میں بھی اس کا ذکر ملے گا بدعت ہی کر کے، اور یہاں تک کہ یہ ہمارے پاس اس وقت کتاب ہے تاریخ الخلفاء، یہ علامہ جلال الدین سیوطی کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اس میں بھی انہوں نے لکھا ہے باقاعدہ طور پہ کہ تراویح خلیفہ دوم نے شروع کی ہے، یعنی یہ رسول خدا اور خلیفہ اول کے یہاں تک کے دور میں بھی نہیں تھی، اس نے یہ شروع کی ہے، لہٰذا یہ بدعت ہے۔ تو اس کے بدعت ہونے میں کسی کو کوئی اشکال نہیں ہے، یعنی تمام کے تمام شیعہ اس بات کو تو مانتے ہی مانتے ہیں کہ یہ بدعت ہے۔ اب ایک بدعت سے مجلس عزائے سید الشہداء علیہ السلام کو ملانا، تشبیہ دینا، ہم مثل کہنا، پلہ کہنا، یہ کہاں تک صحیح ہوگا؟ یہ ظاہر ہے کہ تصور بھی کرنا ہمارے نزدیک تو غلط ہے، بالکل بھی یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا ہے کہ تراویح جیسی مجلس، یہ کہا ہی نہیں جا سکتا ہے۔ اب دیکھیے ہمارے پاس چند چیزیں ہیں، اللہ، رسول، قرآن، اہل بیت۔ اب ان سے ہمیں دیکھنا ہے کہ عزاداری کی اہمیت کیا ہے، ان کے ذریعے سے دیکھنا ہے کہ عزاداری کی اہمیت کیا ہے۔ تو اللہ نے بھی عزاداری امام حسین کی اجازت دی ہے، اور خود عزاداری اس انداز سے کی ہے کہ خون کی بارش کی ہے، جو پتھر اٹھایا گیا وہ پتھر سے خون نکلا، پتھر کے نیچے خون نظر آیا، لہٰذا اس طریقے سے۔ اب آئیے دوسرا نام اللہ کے بعد آتا ہے، وہ نبی کریم کا آتا ہے، تو کیا نبی کریم نے بھی عزاداری کی ہے؟ تو نبی کریم نے بھی عزاداری کی ہے۔ اب دو روایتوں کے میں ایک ایک جملے آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ ایک روایت یہ کہتی ہے کہ نبی کریم کو جس طریقے سے آسمان پر لے جایا گیا، اسی طریقے سے نبی کریم کو ایک دن کربلا بھی لایا گیا۔ کربلا لایا گیا تو ایک ایک مقتل یعنی قتل گاہ ایک ایک شہید کی دکھائی گئی، یہ یہاں پہ فلاں قتل ہوگا، یہاں پہ فلاں قتل ہوگا، یہاں پہ فلاں قتل ہوگا، اور یہ امام حسین علیہ السلام کی قتل گاہ ہے۔ تو نبی کریم باقاعدہ روئے، اور ان کے ساتھ جو ملائکہ آئے تھے انہوں نے بھی گریہ کیا، باقاعدہ گریہ کیا، باقاعدہ روئے، یعنی نبی کریم صرف روئے نہیں، وہاں پہ مجلس ہو گئی۔ آپ غور فرما رہے ہیں، وہاں پہ مجلس ہوئی ہے باقاعدہ طور پہ، یعنی عزاداری کی گئی۔ آئیے دوسری روایت آپ کو سناؤں۔ جناب ام سلمہ کو جب نبی نے کربلا کی مٹی دی ہے تو باقاعدہ طور پہ کربلا بیان کی۔ اب جب کربلا بیان کی تو نبی بھی روئے، گھر والے بھی روئے، جناب ام سلمہ بھی روئے، یعنی نبی نے بھی عزاداری کی، اللہ نے بھی، نبی نے بھی۔ اب آئیے ہمارے پاس دو چیزیں اور کیا ہیں؟ نبی نے دو چیزیں چھوڑی، ایک قرآن اور ایک اہل بیت۔ آئیے کہ قرآن سے عزاداری ثابت ہے، قرآن سے عزائے امام حسین ثابت ہے، تو آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ قرآن سے بھی عزائے امام ثابت ہے۔ یہ ہمارے ہاتھ میں اس وقت کتاب ہے جلائل العیون، علامہ مجلسی کی لکھی ہوئی یہ کتاب ہے۔ اس میں انہوں نے لکھا، بات بڑی طویل ہے لہٰذا ہمیں مختصر انداز میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے تاکہ کہیں گفتگو بڑی طویل نہ ہو جائے، کہ جناب زکریا کا انہوں نے ذکر کرتے ہوئے، علامہ مجلسی نے جناب زکریا کا ذکر کرتے ہوئے، اور یہ روایت امام حسن عسکری علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور ان سے سوال کیا گیا تھا، تو امام نے اپنے فرزند یعنی آخری امام جو بھی کم سنی کے عالم میں تھے ان کی طرف اشارہ کیا اور کہا جو سوال ہم سے کرنے والے ہو، آخری امام کی طرف اشارہ کر کے کہا ان سے پوچھ لو۔ تو اس نے آخری امام سے پوچھا۔ اب غور کیجئے گا، تو
بات طویل ہے اس لیے میں ساری باتوں کو چھوڑ رہا ہوں۔ جناب زکریا کا قصہ بیان ہوا پہلے، جناب زکریا کا قصہ بیان ہوا۔ کیوں بیان ہوا؟ تو جناب زکریا کا قصہ اس لیے بیان ہوا کہ جناب زکریا کے سامنے جب پنجتن کے نام پیش کیے گئے تو جیسے ہی نام حسین ان کے سامنے آیا تو وہ رونے لگے۔ انہوں نے گریہ کیا، بہت زیادہ گریہ کیا، اور کربلا کے مصائب ان کے سامنے بیان کیے گئے تو وہ رونے لگے۔ تو انہوں نے دعا کی، پروردگار مجھے بھی ایک فرزند عطا کر، اور اسے بھی اسی طریقے سے شہید کیا جائے تاکہ میں محسوس کر سکوں کہ بیٹے کا غم کیا ہوتا ہے۔ آپ سوچئے کہ بیٹے کا غم کیا ہوتا ہے۔ اسی کے ذیل میں اب یہ تفسیر اس کی بیان کی گئی ہے۔ میں نے عرض کیا نا کہ قرآن بھی عزاداری کی تائید کرتی، تو اس کی تفسیر اسی کے ذیل میں بیان کی گئی ہے کہ کاف ہا یا عین صاد، اس کا مطلب کیا ہے؟ پوچھنے والے نے امام سے ساتھ میں یہ بھی پوچھا کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اب چونکہ میں چھوڑ کے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں تو شاید کہ ربط نہ رہے، لیکن میں اپنے مقصد میں انشاءاللہ ضرور کامیاب ہو جاؤں گا۔ تو اس نے پوچھا کہ کاف ہا یا عین صاد کا مطلب کیا ہے مولا؟ تو امام نے فرمایا، غور کیجئے گا، امام نے فرمایا کہ اس سے مراد، کاف سے مراد کربلا ہے۔ یہ جو حروف مقطعات ہیں، امام نے فرمایا کاف سے مراد کربلا ہے، اور ہے سے مراد ہادی برحق کی شہادت، یعنی امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہے۔ یا سے مراد یزید، یعنی قتل کرنے والا یزید ہے۔ عین سے مراد عطش، یعنی پیاس، یعنی پیاسے مارے جائیں گے۔ صاد سے مراد صبر، یعنی امام صبر کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن میں پوری کربلا بیان کر دی گئی ہے، یعنی عزاداری کی تائید قرآن بھی کر رہا ہے۔ قرآن نے بھی عزاداری کی باقاعدہ طور پہ تائید کی ہے۔ اب آئیے دوسری چیز ہے، ہمارے پاس دو چیزیں نبی نے چھوڑی ہیں نا، قرآن اور اہل بیت۔ اب ہم اہل بیت کا تذکرہ ابھی ہم بعد میں کریں گے، پہلے ہم آپ کو چند اور عزادار بتاتے ہیں اور عزاداری کا ذکر کرتے ہیں کہ انہوں نے کب کب عزاداری کی۔ جناب آدم کو جب اللہ نے بنایا تو جناب آدم نے عرش کی جانب دیکھا تو 5 نور دیکھے، 5 نام دیکھے نظر آئے۔ تو جناب آدم سے جبریل نے کہا کہ آدم یہ 5 نام پڑھو۔ جناب آدم نے پڑھے تو جیسے ہی نام حسین ان کی زبان پر جاری ہوا، جناب آدم بے ساختہ رونے لگے۔ تو کہا کہ اے جبریل یہ بتاؤ کہ میں نے 4 نام پڑھے تو اثر کچھ اور تھا، اور جیسے ہی 5واں نام لیا تو یہ بے ساختہ آنسو کیوں بہنے لگے؟ تو جناب جبریل نے کہا آدم اب سنو، اور وہاں جتنے ملائکہ تھے سب سے مخاطب ہو کے کہا سنو، یہ وہ حسین ہے کہ جسے کربلا میں 3 دن کا بھوکا اور پیاسا مارا جائے گا، یہ شہید کیا جائے گا، یعنی کربلا جناب آدم نے بیان کی۔ تو آدم بھی روئے اور ان کے ساتھ ملائکہ بھی روئے۔ یہ خلقت آدم کے بعد پہلی مجلس ہے۔ اب آئیے، جب جناب رسول خدا معراج پہ پہنچے ہیں تو وہاں جنت میں جب گئے ہیں نبی تو 2 قصر دیکھے، 2 محل دیکھے، ایک ہرا سبز اور ایک لال یعنی سرخ، 2 محل دیکھے۔ تو دیکھیے نبی جب کوئی سوال کرتا ہے تو وہ اپنے علم میں اضافے کے لیے نہیں کرتا ہے، ہم تک پہنچانے کے لیے کرتا ہے۔ تو نبی نے جبریل سے سوال کیا یہ قصر 2 کس کے ہیں؟ کہا کہ یہ ایک آقا حسن کا قصر ہے اور ایک آقا حسین کا۔ کہا ان کے دونوں کے رنگ کیوں الگ الگ ہیں؟ ایک سبز ہے اور ایک سرخ۔ کہا اس لیے کہ امام حسن چونکہ زہر سے شہید کیا جائیں گے تو وہ سبز رنگ کا قصر ہے، اور امام حسین کو کربلا میں بے جرم و خطا 3 دن کا پیاسا تیر و تلوار سے خنجر سے شہید کیا جائے گا، قتل کیا جائے گا، لہٰذا ان کا قصر سرخ ہے۔ تو نبی نے بھی اور جتنے جنت میں لوگ تھے سارے کے سارے لوگوں نے گریہ کیا، یعنی یہاں بھی گریہ اور عزائے حسین آپ کو ملے گی۔ اب آئیے، میں ساری چیزیں تو بیان نہیں کر سکتا ہوں۔ جناب آدم زمین کربلا پر پہنچے، ٹھوکر لگی۔ اب یہ زمین پہ آنے کی بات ہے کہ جناب آدم جب زمین پہ آئے اور کربلا پہنچے، ٹھوکر لگی اور خون بہا اور بتایا گیا، ان کو کربلا بیان سنائی گئی تو جناب آدم نے گریہ کیا۔ جناب نوح کی کشتی جب کربلا پہنچی تو ڈگمگائی، تو کہا پروردگار یہ کیوں؟ تو انہیں بھی کربلا سنائی گئی، وہ بھی روئے، کشتی والے بھی روئے۔ یہ بھی مجلس عزائے امام حسین۔ دیکھیں میں آپ کو صرف ہیڈنگ سنا رہا ہوں۔ جناب خضر نے جناب موسیٰ کے سامنے مصائب سید الشہداء بیان کیے تو جناب موسیٰ بآواز بلند روئے۔ جناب سلیمان کی بساط جب کربلا پہنچی تو ان کو بھی مصائب سنائے گئے اور وہ باقاعدہ
طور پہ انہوں نے گریہ کیا. یہاں تک کہ جناب ابراہیم، جناب عیسیٰ، جناب موسیٰ، جناب زکریا، ان سب نے مصائب امام حسین سنے اور گریہ کیا، سب کے سب روئے عزاداری. تو یہاں سے بھی انبیاء سے بھی ثابت ہے عزائے امام حسین. اب آئیے آگے اہل بیت سے دیکھیے. میں نے رسول خدا کے لیے روایت آپ کو سنا دی ہے. اب آئیے مولائے کائنات جب جنگ صفین میں جا رہے تھے تو کربلا کی زمین پر جب پہنچے تو مٹی اٹھائی، اور ابن عباس نے جب سوال کیا تو انہیں کربلا سنا کے امام بھی روئے، ابن عباس نے بھی گریہ کیا. یعنی عزا امام کی بارگاہ، عزاداری امام حسین علیہ السلام خود مولائے کائنات نے بھی بپا کی. اب آئیے جناب ام سلمہ کے گھر میں مجلس ہوئی، مدینے کی عورتیں آئیں، مرد آئے، مجلس بپا ہوئی. کب؟ جب مٹی سرخ ہو گئی عاشور کے دن تو سارے کے سارے لوگ اکٹھا ہوئے. چوتھے امام جب مدینے واپس آئے ہیں تو امام نے باقاعدہ خیمہ لگایا اور اس میں مجلس غم بپا کی، اور امام اتنا گریہ کر رہے تھے کہ آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے. اب آئیے چھٹے امام نے مجلس بپا کی اور مرثیہ خان نے مرثیہ پڑھا. آٹھویں امام نے مجلس بپا کی اور دیبل نے مرثیہ پڑھا. تو اب ان تمام روایت اور اس کی تفصیل اگر چاہیے ہے کسی کو بھی تو وہ باقاعدہ طور پہ اس کے حوالے میں آپ کی خدمت میں دے سکتا ہوں. جبکہ قرآن صاف صاف کہہ رہا ہے کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ. قرآن نے اعلان کیا ہے کہ حق اور باطل کو مت ملاؤ، آپس میں مکس مت کرو. تراویح جیسا کہ سب کے ذہن میں ہے، ابھی تک جو کلپ ہم نے دیکھی، ہماری نظروں سے گزری اور ہم نے سنی، ان میں تقریباً واضح طور پہ یہ بات سب تک پہنچا دی گئی ہے کہ تراویح کس کی دین ہے، کس کی ایجاد کی ہوئی ہے. یہ رسول خدا کے دور میں تھی ہی نہیں، اور رسول خدا نے نہ اس کو ایجاد کیا ہے. یہ خلیفہ دوم کے دور سے شروع ہوئی ہے اور خلیفہ دوم نے اس کو ایجاد کیا ہے. دیکھیے تراویح تو اس بات سے واضح ہے، اس پہ ہمیں کوئی بحث ہی نہیں کرنا ہے کہ یہ بدعت ہے. اس بات پہ ہمیں کوئی بحث نہیں کرنا ہے کہ تراویح بدعت ہے. یہ ثابت شدہ ہے، یہ سب میں ثابت ہے کہ یہ بدعت ہے تراویح. اب مجلس امام سے جو ملایا گیا ہے تو آئیے ہم مجلس امام کی اہمیت دیکھتے ہیں کہ پہلے دیکھیں کہ مجلس امام کی اہمیت کیا ہے، اس کے بعد پھر آپ پہ فیصلہ چھوڑیں گے کہ کیا یہ ملایا جا سکتا ہے یا نہیں ملایا جا سکتا ہے. مثال بھی دی جا سکتی ہے یا نہیں دی جا سکتی، جیسا بھی کہا جا سکتا ہے یا نہیں کہا جا سکتا ہے، یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے. آئیے دیکھیے کہ مجلس کی اہمیت کیا ہے. یہ ہمارے پاس اس وقت کتاب ہے سردار کربلا، جلد اول ہے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ بلکہ میں پورا پڑھ کے ہی آپ کو سنا دوں کہ بزرگ علماء میں سے کسی نے جناب حبیب ابن مظاہر علیہ السلام کو خواب میں دیکھا کہ جنت کے غرفوں میں پروردگار کی انواع و اقسام کی نعمتیں میسر تھیں اور آپ کے لیے بستر نشاد بچھا ہوا تھا. یعنی جناب حبیب جنت کے غرفے میں تھے، یعنی حجرے میں، کمرے میں تھے. وہاں ایک قیمتی بستر بچھا ہوا تھا جس پہ جناب حبیب تشریف فرما تھے. اب غور کیجئے گا یہاں پہ کہ جناب حبیب کو دو نعمتیں بہت عظیم ملی ہیں. اب اس خواب میں یہ باتیں ہو رہی ہیں اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے. چونکہ بات بڑی طویل ہے، اگر پوری بات پڑھ کے سناؤں گا تو گفتگو بڑی طویل ہو جائے گی، لہٰذا میں اس کو مختصر کر کے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اس نے خواب ہی میں جناب حبیب کو جب دیکھا تو اس عالم دین نے پوچھا، ان عالم دین نے جناب حبیب سے پوچھا کہ آقا جناب حبیب یہ بتائیے کہ آپ کو ایک نعمت ملی جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت، یعنی جناب رسول خدا کو آپ نے دیکھا، ان کی زیارت اور صحابیت کا شرف حاصل ہوا، اور ایک نعمت نصرت امام حسین علیہ السلام ملی. امام حسین علیہ السلام کی آپ نے نصرت کی، یعنی جوانی میں آپ نے زیارت رسول کی اور بڑھاپے میں نصرت حسین کی. ان دو نعمتوں کے بعد بھی آپ کو کوئی بھی آرزو ہے کیا، کوئی خواہش ہے کہ آپ کو کچھ اور ملے؟ تو جناب حبیب ابن مظاہر علیہ السلام کا جواب سنیے گا. تو جناب حبیب نے فرمایا میری آرزو ہے کہ دوبارہ دنیا میں جاؤں اور جملہ عزاداران امام حسین علیہ السلام میں شامل ہو جاؤں.
کہ میں نے جناب حبیب کہتے ہیں کہ میں نے سرور دو عالم سے سنا کہ آپ فرماتے تھے جو شخص میرے بیٹے حسین کی مجلس عزا میں معرفت کے ساتھ اشک ریزی کرے گا خداوند کریم اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا اور بہشت میں اس کے درجات میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ اب بتائیے کہ انہوں نے لکھا ہے کہ جناب حبیب علیہ السلام، جناب حبیب جو ناصر امام ہیں، جنہوں نے شہادت دی ہے، جن کے لیے امام نے دوست کا جملہ استعمال کیا ہے اور فقیہ کا جملہ استعمال کیا ہے، کتنے شرف جناب حبیب کو حاصل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میری آرزو ہے کہ میں عزاداروں میں شامل ہو جاؤں، میں مجلس میں جاؤں۔ اب آئیے اور آپ دیکھیے مجالس کی اہمیت کے لیے کیا کیا کہا گیا ہے۔ دیکھیے میں نے ابھی تک جو کلپ آئی وہ میں نے دیکھی اور سنی، اس میں کچھ کمنٹ بھی آئے کہ جس میں لوگوں نے یہ بھی کہا، جس جواب دینے والوں کے لیے کہا کہ وہ ایک عالم ہیں، عالم دین ہیں اور وہ زیادہ جانتے ہیں یا آپ زیادہ جانتے ہیں، صحیح بات ہے نا؟ یعنی تراویح اور مجلس ایک جیسی کہے، اس کی تائید میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ زیادہ جانتے ہیں، یا جو مجلس کی تائید کرے اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں آپ زیادہ جانتے ہیں۔ یعنی بتایا جا رہا ہے کہ یعنی وہ زیادہ جانتے ہیں۔ تو آئیے کچھ ہم جاننے والوں کا ذکر کرتے ہیں اور پھر آپ سے ہم پوچھتے ہیں کہ وہ زیادہ جانتے ہیں یا جن کا ذکر میں کرنے جا رہا ہوں یہ زیادہ جانتے ہیں مجلس کے لیے۔ اب آئیے کچھ مراجع کرام ہیں جن کا ذکر میں کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ہمارے پاس کتاب ہے سوگنامہ آل محمد، غور میں کیجیے۔ کیمرہ مین سے کہوں گا اس کو زوم کر لے کتاب کو، تھوڑا زوم تھوڑا۔ یہ سوگنامہ آل محمد ہمارے پاس کتاب ہے، جی اس میں مرجع علی قدر جو بہت ہی اس دنیا میں پروقار اور محترم، ظاہر ہے کہ ہمارے سارے مراجع محترم ہیں لیکن ان کا نام بہت ہی زیادہ محترم فہرست میں آتا ہے۔ مرجع علی قدر آغا خمینی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی وصیت میں کیا کہا ہے؟ مرجع علی قدر آغا خمینی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے وصیت میں کیا کہا؟ اب میں پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے کس طرح سے ہم آہنگ کیا ہے، جس امام عظیم نے ہمیں اس قدر مربوط کیا ہے، ہم اس کی شہادت و مصیبت پر اظہار تأسف نہ کریں، اس پر گریہ نہ کریں، اس پر آنسو نہ بہائیں۔ اسی گریے نے تو ہمیں آج تک محفوظ رکھا ہے۔ کیا کہنے کا سوال ہے؟ یعنی آغا خمینی کہہ رہے ہیں کہ ہم اس گریے کی وجہ سے محفوظ ہیں، بچے ہوئے ہیں، یعنی گریے کی وجہ سے آج ہماری حفاظت ہو رہی ہے۔ یعنی یہ مجلس خالی مجلس نہیں ہے، ہماری محافظ بھی ہے، ہماری حفاظت کر رہی ہے۔ اب آگے آئیے سنیے، وہ کہتے ہیں کہ اسی گریے نے ہمیں محفوظ رکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بیدار رہو، یہ شیطان ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ قوم سے کہہ رہے ہیں کہ بیدار رہو، یہ شیطان ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ دیکھیے یہ شیطان ہم سے کیا چاہتے ہیں، یہ نہیں کہا شیطان کیا چاہتا ہے، چاہتا تو ایک ہوتا، شیطان چاہتے ہیں، یعنی چاہتے ہیں، بہت سارے شیطان ہیں، اور یہ باقاعدہ قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیثوں سے بھی ثابت ہے کہ شیطان ایک نہیں ہے، شیطان دو ہیں، الشیطان الجن و شیطان الانس۔ ایک شیطان کی قسم جناتوں میں ہے اور ایک شیطان کی قسم انسانوں میں ہے نا۔ اب شیطان کی قسم جو ہے وہ جناتوں میں بھی انسانوں میں، تو شیطان کوئی بھی ہو، وہ ظاہر ہے کہ وعدہ کیا ہم بہکائیں گے، تو وہ تو اپنا کام کرے گا، سمجھنا ہمیں ہے کہ کہیں شیطان بہکا تو نہیں رہا ہے۔ تو اب وہ کہتے ہیں کہ بیدار رہو، یہ شیطان ہم سے کیا چاہتے ہیں، کہیں ہم ان کے دھوکے میں نہ آ جائیں۔ کس کے؟ شیطان کے۔ یہ ہمیں مکر و فریب دے کر ہم سے عزاداری امام مظلوم چھیننا چاہتے ہیں، ان کے شیطانی ہتھ کنڈوں سے بچ کر رہنا۔ آغا خمینی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ شیطان ہم سے عزاداری چھیننا چاہتے ہیں، ان کے ہتھ کنڈوں سے بچ کے رہنا۔ کیسے چھیننا چاہتے ہیں؟ اسی طریقے سے
کہ عزاداری کی اہمیت جب ہم خود گھٹائیں گے تو ہمارے دل سے عزاداری نکلتی جائے گی، کہ جب کوئی اہمیت ہی نہیں ہے تو ہم کر کے کیا کریں گے؟ حق بات ہے۔ تو عزاداری کی اہمیت گھٹا کے وہ ہمارے دلوں سے نکالنا چاہتے ہیں، یہ شیطانی فعل ہے۔ آغائے خمینی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شیطانی فعل ہے۔ اب انہوں نے آگے کیا اپنی وصیت میں فرمایا؟ وہ کہتے ہیں کہ علماء اعلام کا شرعی فریضہ ہے کہ وہ مجالس عزا برپا کریں۔ ماشاءاللہ۔ علماء اعلام کا شرعی فریضہ ہے کہ وہ مجالس عزا برپا کریں، اور عوام پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ پروقار طریقے سے عزاداری امام میں شریک ہوں اور پوری عقیدت سے سینہ زنی کریں، ماتم کریں۔ یہ خمینی صاحب نے صاف طور پہ بتا دیا کہ ان کے نزدیک عزاداری کی کیا اہمیت ہے، مجلس کی کیا اہمیت ہے۔ اب بتائیے کیا یہ زیادہ جانتے ہیں خمینی صاحب، یا جس نے تراویح اور عزاداری کو ایک بتایا ہے وہ زیادہ جانتے ہیں؟ فیصلہ آپ کیجیے۔ حق بات ہے، سبحان اللہ۔ اب آئیے آگے میں کچھ اور مراجع کرام کے بیانات اور وصیتیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ مرجع علی قدر مرزا قمی صاحب بہت جید عالم دین گزرے ہیں، وہ یہ بہت بڑے عالم دین، علم اصول کے ستون کہے جاتے تھے، مرجع کبیر۔ ان کا دستور یہ تھا کہ پورا سال جب بھی کوئی غم کی تاریخ آتی تھی تو اپنے گھر میں مجلس برپا کرتے تھے، اپنے گھر میں مجلس برپا کرتے تھے، اور عاشور کے دن مجلس کے بعد ننگے پیر سر پا مٹی ڈال کے بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے۔ اب آپ سے سوال ہے، آپ زیادہ جانتے ہیں یا یہ زیادہ جانتے ہیں؟ کہنے بھائی، واہ سبحان اللہ، واہ۔ مرجع علی قدر آغائے گل پیگانی محتاج تعارف نہیں ہے، ہر کوئی جانتا ہے۔ حجت الاسلام آغائے یسربی جو قم کے بہت بڑے خطیب مانے گئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب آغائے گل پیگانی اسپتال میں ایڈمٹ تھے تو مجھے حکم دیا گیا کہ میں ان کے کمرے میں جا کر مجلس پڑھوں، ذکر مصیبت کروں۔ جب میں کمرے میں آیا اور مجلس پڑھنے کا ارادہ کیا تو آغائے گل پیگانی نے کہا تھوڑا رکو میں بیٹھ جاؤں۔ وہ اٹھ کر بیٹھے اور کہا اب بسم اللہ، یہ امام حسین کی مجلس اور جلسوں جیسی نہیں ہے۔ کہنے بھائی سبحان اللہ، واہ۔ اب جو لوگ میں نے کمنٹ میں دیکھا کہ لوگوں نے کہا کہ یہ تو صرف اگزامپل دیا گیا ہے، یہ تو صرف یہ کہا گیا کہ مجلس تراویح جیسی ہے، تو تراویح جیسی ہے، آغائے گل پیگانی کہہ رہے ہیں کہ جلسوں جیسی بھی نہیں ہے، سبحان اللہ، واہ، حق بات۔ جبکہ جلسوں کو بدعت نہیں کہا گیا، تراویح تو بدعت ہے، جی حق بات ہے۔ تو کہہ دیتے اور جلسوں جیسی ہے، لیکن آغائے گل پیگانی کہتے ہیں نہیں، یہ تراویح جو ہے وہ یہ مجلس امام حسین جلسوں جیسی بھی نہیں ہے، اس کا احترام کرنا ہر ایک پر لازم ہے۔ اب آپ بتائیے کہ جو تراویح اور مجلس کو ایک کہے وہ زیادہ پڑھا لکھا ہے یا آغائے گل پیگانی زیادہ پڑھے لکھے؟ فیصلہ آپ کیجیے گا۔ ماشاءاللہ بھائی، اور آئیے مرجع علی قدر محمد تقی بہجت صاحب کے نام سے کون نہیں واقف ہے؟ ان کو عارف بھی کہا گیا ہے۔ بہجت صاحب بہت عارف تھے، ان کو کون نہیں جانتا ہے؟ ان کے وہ کہتے ہیں کہ اہل بیت پر گریہ کرنا، بالخصوص امام حسین علیہ السلام کے مصائب پر رونا شاید ایک ایسا مستحب ہے جس سے بالاتر کوئی مستحب نہیں ہے۔ اب آگے کا جملہ سنیے گا، وہ کہتے ہیں میرے خیال میں آغائے بہجت وہ کہتے ہیں میرے خیال میں امام حسین علیہ السلام پر رونا نماز شب سے بھی افضل ہے، کیونکہ نماز شب ایک قلبی عمل نہیں ہے، قلبی ہے، یعنی وہ دلی کوئی ضروری نہیں ہے کہ دل سے ہی پڑھ رہا ہو، وہ ایسا ہے کہ جیسے دل سے پڑھ رہا ہو، مثال دی گئی ہے کہ جیسے دل سے پڑھ رہا ہو ویسا عمل۔ لیکن امام حسین پر رونا قلبی عمل ہے، کیونکہ رونا اس وقت تک آ ہی نہیں سکتا ہے جب تک دل پر اثر نہ ہو، آنسو آ ہی نہیں سکتے ہیں جب تک دل پر اثر نہ ہو، تو یہ رونا دل کا عمل ہے۔ اب آغائے بہجت زیادہ جانتے ہیں یا تراویح اور مجلس کو ایک کہنے والا زیادہ جانتے ہیں؟ فیصلہ آپ کیجیے گا۔ مرجع علی قدر
آغائے وحید خراسانی، وہ فرماتے ہیں افسوس ہے ان پر جو عزاداری کے بارے میں اشکال کرتے ہیں۔ اے لوگوں، بیدار رہنا اور جان لو ایک چھوٹا سا جملہ بھی اگر شاعر حسینیہ کی اہمیت کو کم کرنے کے لیے بولا جائے تو وہ خاتم النبیین کی کمر توڑنے کے مترادف ہے۔ یعنی عزاداری کے خلاف اگر ایک بھی جملہ بولا گیا تو گویا اس نے نبی کریم کی کمر کو توڑا۔ اب فیصلہ آپ کیجئے گا کہ نبی کو اذیت دینے والا رحمت اللہ ہونا چاہیے یا لعنت اللہ ہونا چاہیے؟ ٹھیک ہے، فیصلہ آپ کے ذمے ہے۔ اور آگے آئیے، مرحوم شیخ جعفر شوستری بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی مجالس امام حسین علیہ السلام کے روضہ مبارک کے گنبد کی طرح ہیں۔ روضہ مبارک کے گنبد کی طرح ہے کہ جس کے نیچے دعائیں مستجاب ہوتی ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی مجالس عزاداروں کے لیے مقام معراج ہے، مقام معراج ہے، کیونکہ ان مجالس پر خداوند متعال کی خاص رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں اور گناہ معاف ہوتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں۔ آپ نے غور فرمایا؟ اب جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کمنٹ میں کہ انہوں نے تو صرف اگزامپل دیا، مثال دی ہے کہ تراویح جیسی مجلس ہے نا، تو مثال تو شیخ جعفر شوستری صاحب نے بھی دی ہے نا، ماشاءاللہ۔ انہوں نے بھی کہا امام حسین کی مجلس گنبد امام حسین جیسی ہے۔ بے شک تو اب یہ بتائیے یہ مثال ان کی صحیح مانی جائے کہ یہ تراویح والی مثال صحیح مانی جائے؟ بے شک یہ زیادہ پڑھے لکھے ہیں، یہ زیادہ جانتے ہیں یا یہ زیادہ جانتے ہیں؟ فیصلہ آپ کیجیے گا۔ مرجع علی قدر شیخ عبداللہ مامقانی اپنی اولاد کو وصیت میں فرماتے ہیں جب تک تم زندہ ہو اور خدا کا رزق کھا رہے ہو اس وقت تک گھر میں مجلس کرانا کبھی نہ چھوڑنا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا اگر بھائی دونوں چیزیں ہم پلہ تھیں، برابر تھیں، تراویح جیسی ہی مجلس ہے تو کہنا چاہیے تھا ان کو، اپنے بیٹوں کو، کہ بیٹو میرے لاڈلو، میرے فرزندوں، ایسا کرو کہ جب محرم اور سفر آئے تو مجلس کرانا اور جب رمضان آئے تو تراویح کرانا۔ کہنا چاہیے تھا نا، جب دونوں برابر چیزیں تھیں تو یہ تو ناانصافی ہو گئی کہ ایک کی وصیت کی اور ایک کی وصیت نہیں کی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک زندہ رہو، رزق خدا کھاتے ہو، مجلس کرانا گھر میں، ہے نا۔ اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے، یہ زیادہ پڑھے لکھے ہیں یا یہ؟ سبحان اللہ بھائی، تنویر بھائی ماشاءاللہ۔ مرجع علی قدر مرزا جواد ملکی تبریزی ہر جمعرات کو اپنے گھر میں مجلس کراتے تھے، مجلس کراتے تھے۔ ان کو مشورہ دینا چاہیے تھا کہ ایک بار تراویح بھی کرا لیں، ہے نا۔ تو اگر ہم پلہ تھی تو ظاہر ہے کہ جتنا اس میں ثواب ہے پھر اتنا اس میں بھی ثواب ہوگا۔ اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے، یہ پڑھے لکھے ہیں۔ علامہ امینی صاحب الغدیر، محتاج تعارف نہیں ہے، الغدیر جنہوں نے کتاب لکھی ہے، محتاج تعارف نہیں۔ علامہ امینی کے بیٹے نے باپ کو خواب میں دیکھا تو سوال کیا بابا آپ کا کون سا عمل سب سے زیادہ آپ کے کام آیا؟ آپ نے جو کتاب لکھی الغدیر وہ، یا جو دوسری کتابیں لکھی وہ، یا کوئی اور آپ کا عمل؟ تو انہوں نے کہا کہ سب سے زیادہ جو ہمارے کام آیا وہ زیارت امام حسین علیہ السلام۔ اب آگے سنیے گا۔ تو علامہ کے فرزند نے کہا بابا میں ابھی تو زیارت کے لیے نہیں جا سکتا، حالات سازگار نہیں ہیں، میں ابھی زیارت کو نہیں جا سکتا، حالات بہت خراب ہیں۔ تو علامہ امینی نے کہا تو مجلس میں شرکت کرو، وہاں بھی وہی ثواب ملے گا تمہیں۔ یعنی جو مجلس میں ثواب ہے، جو زیارت امام حسین کا ثواب ہے، وہی مجلس میں بھی ثواب مل رہا ہے۔ فیصلہ آپ کو کرنا ہے، علامہ امینی زیادہ پڑھے لکھے تھے یا آپ؟ مرجع علی قدر مرزا جواد تبریزی یہ 2 رومال رکھتے تھے اور ان کو صرف مجالس میں آنسو پوچھنے کے لیے نکالتے تھے،
اور پھر ایک محفوظ جگہ رکھ لیتے تھے. انہوں نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ یہ رومال میرے ساتھ دفن کر دینا, میرے ساتھ دفن کر دینا. آنسو کی عظمت بتائی جا رہی کہ جس کپڑے میں آنسو پوچھے گئے ہیں, جب اس کپڑے کی اتنی عظمت ہے تو ان آنسوؤں کی کیا عظمت ہوگی, اور جب آنسو کی اتنی عظمت ہوگی تو جس کے غم میں آنسو نکلے ہیں اس کی کیا عظمت ہوگی, پھر اس کے ساتھ اس کی مجلس میں ہم بیٹھے ہیں اس کی کیا عظمت ہوگی. آپ آئیے, فیصلے سارے آپ کو کرنا ہے, فیصلے میں نہیں کر رہا ہوں. آگے آئیے. مرجع علی قدر سید شہاب الدین مرشی النجفی, محتاج تعارف نہیں. ان کی وصیت میں لکھا ہے کہ میں تم لوگوں سے سفارش کرتا ہوں کہ وہ تھیلی جس میں میں نے ائمہ طاہرین اور ان کی اولاد اور اصحاب کی قبروں کی مٹی جمع کی ہے, اسے میرے ساتھ تبرک کے طور پر دفن کر دینا, اور تھوڑی سی خاک اس میں سے میرے چہرے پر مل دینا, اور وہ لباس جسے میں ماہ محرم اور سفر میں پہنتا تھا, یعنی خاص کر کے کہا گیا ماہ محرم اور سفر میں جو لباس پہنتا تھا, یعنی مجلسوں میں جاتے وقت جو لباس پہنتا تھا, میرے ساتھ دفن کر دینا. وہ مصلی جس پر میں نے 70 سال نماز شب پڑھی ہے میرے ساتھ دفن کر دینا. تربت امام حسین کی وہ تسبیح جس سے میں نے مدتوں وقت سحر استغفار پڑھا میرے ساتھ دفن کر دینا. اور وہ رومال, خاص توجہ اس پہ, کہ وہ رومال جس سے میں نے اپنے مظلوم امام کے غم میں بہائے ہوئے آنسو صاف کرتا تھا, اسے میرے سینے پر رکھ کر دفن کر دینا. مجلس کی اہمیت بتا رہی ہے, مجلس میں جا جا کے رو رو کے آنسو پوچھ کے آنسوؤں کی عظمت بتا رہے ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ تراویح جیسی مجلس ہے. اب بتائیے مرشی صاحب زیادہ پڑھے لکھے تھے یا آپ؟ آقا مرحوم آقا تہرانی فرماتے ہیں کہ کوشش کیا کرو کہ تم ہمیشہ نجات کی کشتی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ وابستہ رہو, ہمیشہ امام حسین علیہ السلام کے کاموں میں کسی نہ کسی طرح مشغول رہو. مثلا مجلس میں عزاداروں کی مدد کرنا, سینہ زنی کرنا, عزاداروں کی جوتیوں کو صحیح کرنا, تاکہ ان کاموں کے ذریعے سے امام حسین وہاں آپ کی مشکل آسان کریں, ورنہ وہاں حساب و کتاب بہت سخت ہے. یعنی یہ آقا تہرانی بتانا چاہ رہے ہیں کہ مجلس کے ذریعے ہی نجات مل سکتی ہے. اب ایک بدعت فعل ہے تراویح, اور ایک اتنا ایسا فعل ہے کہ میں کیا بولوں اب اس مسئلے پر. میں نے اتنے مراجع کرام کی وصیتیں اور اقوال سنا دیے ہیں کہ مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے. اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے مثال دی یا ان سے زیادہ پڑھے لکھے آپ ہیں, تو نہ کوئی پڑھا لکھا ہے اور نہ کوئی جو ہے زیادہ جاننے والا ہے. فیصلہ اب آپ کو کرنا, یہ جو میں نے سنایا ہے تو یہ زیادہ پڑھے لکھے تھے, یہ جو میں نے ابھی نام لیے آغائے خمینی, آغائے بہجت اور آغائے گلپیگانی, یہ زیادہ پڑھے لکھے تھے یا یہ زیادہ پڑھے لکھے ہیں؟ فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ کس کی طرف جانا ہے. انہوں نے سب نے مجلس کی تائید کی تو کیوں کی ہے؟ انہوں نے ایک بار نہیں کہا کہ تراویح جیسی, مثال دی انہوں نے بھی, مثال علماء نے ہمارے دی ہے. انہوں نے مثال کیسی دی؟ کہا کہ مجلس حسین گنبد امام حسین جیسی ہے. تو اگر آپ مثال کو لے کے آئیں کہ مثال خالی انہوں نے دی ہے تو ایسی مثال دی جائے. ایک بدعت فعل کی مثال مجلس سے دی جائے, یہ برداشت نہیں کیا جا سکتا ہے. اب اگر مثال کے طور پہ آپ مثال کو مثال لیتے ہیں خالی اور اس پہ برا ماننے کی کوئی ضرورت نہیں, تو مثال کے طور پر میں آپ سے کہوں کہ آپ کی چال اور آپ کی ڈھال بالکل شمر جیسی ہے, تو آپ یہ بتائیے مجھے سینے سے لگائیں گے یا آستینے سوت لیں گے؟ آپ کیا کریں گے؟ کہا آستینے سوت لیں گے. کیوں سوت لیں گے بھائی؟ میں نے تو صرف مثال دی ہے, میں نے آپ کو کہا نہیں, میں نے صرف مثال دی ہے. کہا نہیں, چونکہ ایک غلط آدمی سے آپ نے صحیح آدمی کی مثال دی ہے تو یہ برداشت نہیں ہے. تو جس طریقے سے غلط آدمی اور صحیح آدمی کی مثال برداشت نہیں ہے, ویسے ہی ایک بدعت اور سنت کی مثال بھی برداشت نہیں ہے. امام حسین علیہ السلام کی مجلس ہے, اس کی اہمیت کو سمجھیں, اس کی فضیلت کو سمجھیں. کہاں مجلس حسین اور کہاں بدعت, کہاں آقا حسین کی وہ مجلس کے جس میں بہنے والے آنسو مرہم بنتے ہیں.
اور کہاں وہ بدعت۔ میرے عزیزو، یہ سب کچھ عزاداری امام کو گھٹانے کے لیے کیا جا رہا ہے، تاکہ امام کی عظمت گھٹ جائے، امام کی عظمت کم ہو جائے، امام کی مجالس کی عظمت نہ رہے، چونکہ یہ مجالس ہماری وہ مجالس ہیں کہ جس سے آج ہماری قوم زندہ ہے۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے ضمیر مر جائیں، ہماری نجات کا کوئی سامان نہ رہے، اس لیے اس مجلسوں کی اہمیت گھٹانے کے لیے ایسی مثالیں لائی جاتی ہیں۔ اب میں نے اتنے مراجع کرام، اسی لیے میں یہ سب لے کے آیا کہ مراجع کرام کے اقوال اور وصیتیں آپ کے سامنے پیش کروں، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ آپ کتنا پڑھے ہیں، میں نہیں پڑھا ہوں لیکن یہ تو پڑھے لکھے تھے، کیا کہنے سبحان یہ پڑھے لکھے ہیں نا۔ اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ تراویح اور مجلس کو ایک جیسا کہنے والا زیادہ پڑھا لکھا ہے یا یہ مراجع کرام زیادہ پڑھے لکھے ہیں، یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے، ماشاءاللہ، کس کی طرف جانا ہے۔ بہرحال ہم دعا یہی کرتے ہیں کہ پروردگار حامیان تراویح کو بانی تراویح کے ساتھ مشہور کرے، اور حامیان مجالس کو بانی مجالس کے ساتھ مشہور کرے۔ والسلام۔